اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب هل یؤاخذ باعمال الجاہلیہ۔ یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ کیا ایام جاہلیت کے کاموں پر جواب طلب کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کئی سندوں سے امام مسلم نے ذکر فرمائی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قال اناس لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انواخذ بما عملنا فی الجاہلیہ۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم سے جاہلیت کے کاموں پر بھی جواب طلب کیا جائے گا، مواخذہ ہوگا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا من احسن منکم فی الاسلام فلا یؤاخذ بها ومن اساء اخذ بعملہ فی الجاہلیہ والاسلام۔ جس نے اسلام لانے کے بعد اچھا کام کیا فلا یؤاخذ بها تو اس سے جاہلیت کے برے کام پر جواب نہیں مانگا جائے گا۔ ومن اساء اور جس نے اسلام لانے کے بعد برا کام کیا اخذ بعملہ فی الجاہلیۃ والاسلام تو اس سے جاہلیت اور اسلام کے دونوں وقتوں کے برے کام پر محاسبہ کیا جائے گا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیث ایک اور بھی سند سے ہے جس میں ومن اساء فی الاسلام اخذ بالاول والآخر بھی ہے، یعنی جس نے اسلام میں برا کام کیا اس سے دونوں کے زمانے کے برے کام کا مواخذہ ہو۔ اس باب کی احادیث میں جو ما احسن منکم فی الاسلام ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے اسلام قبول کر لیا وہ حقیقتاً مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ان تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے گا جو اس نے ایام جاہلیت میں کفر کی حالت میں کیا ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث صحیح بھی اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ اسلام اپنے ماقبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس قسم کی حدیث آگے آئے گی بھی۔ مسلمانوں کا اس پر اجماع بھی ہے، اور من اساء اخذ فی الجاہلیۃ والاسلام سے مراد یہ ہے کہ جس نے زبان سے شہادتین کا اظہار کیا لیکن دل سے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، یعنی باطن میں وہ کافر کا کافر ہی رہا، صرف دکھاوے کے لیے اس نے اسلام قبول کیا، ایسا شخص در حقیقت مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہے۔ اس سے اسلام ظاہر کرنے سے پہلے ایام جاہلیت کے کاموں پر بھی مواخذہ ہوگا اور اسلام ظاہر کرنے کے بعد کے عمل پر بھی جواب طلب کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ کفر پر اب بھی برقرار ہے، اس کا اسلام محض ریا ہے۔ باب کون الاسلام یہدم ما قبلہ وقد الحج والہجرہ۔ یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ اسلام اسی طرح حج اور ہجرت اعمال سابقہ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابن شماسہ مہری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن عاص کے خدمت میں حاضر تھے، وَهِيَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، اور وہ قریب الموت تھے، موت سے بالکل قریب تھے۔ فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، تو وہ دیر تک روئے اور اپنا چہرہ دیوار تک کی طرف پھیر لیا۔ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ يَا أَبَتَاهْ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِكَذَا أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِكَذَا۔
تو ان کے صاحبزادے کہنے لگے کہ اے میرے باپ، کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی بشارت نہیں دی ہے؟ تو انہوں نے اپنا چہرہ لوگوں کی طرف پھیرا، یعنی متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف. فقال ان افضل ما نعد شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب سے افضل وہ چیز جس کو ہم جانتے ہیں، شمار کرتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں انی قد کنت علی اطباق ثلاث، کہ میں 3 دور سے گزر چکا ہوں. میری زندگی میں 3 دور آئے ہیں. لقد رأیتنی وما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی. میں نے محسوس کیا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مجھ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا شاید کوئی نہیں تھا. ولا احب الی ان اکون قد استمکنت منہ فقتلتہ. میں اس بات کو پسند کرتا تھا کہ اگر مجھے قدرت ملتی تو میں آپ کو شہید کر دیتا، قتل کر دیتا. فلو مت علی تلک الحال لکنت من اہل النار. اگر میں اسی حال پہ مر گیا ہوتا تو میں آج جہنمی ہوتا. فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ نے اسلام کو میرے دل میں ڈال دیا تو میں سرکار کی خدمت میں آیا. میں نے آپ سے کہا اپنا داہنا ہاتھ آپ پھیلائیں فلیبایعک، تاکہ میں آپ کے داہنے ہاتھ پہ بیعت کروں، آپ سے بیعت کروں. فبسط یمینا، سرکار نے اپنا داہنا ہاتھ پھیلا دیا. قال فقبضت یدی، تو میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا. قال ما لک یا عمرو، سرکار نے ارشاد فرمایا عمرو کیا بات ہے، کیوں ہاتھ سمیٹ لیا؟ قال قلت اردت ان اشترط، میں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں شرط لگاؤں. قال تشترط بماذا، کیا شرط لگاؤ گے؟ قلت ان یغفر لی، میں نے کہا اللہ کے رسول میری شرط یہ ہے کہ میری مغفرت ہو جائے. قال اما علمت یا عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. عمرو تم جانتے نہیں ہو کہ اسلام یہدم ما کان قبلہ اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا، ڈھا دیتا. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت بھی ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتی. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج بھی اپنے ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتی. وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب میرے نزدیک اس حالت میں اس زمانے میں کوئی نہیں تھا، اور نہ ان سے بزرگ و برتر انسانوں میں میری نگاہ میں کوئی تھا. وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له، میری طاقت نہیں تھی کہ میں نگاہ اٹھا کے آنکھ بھر کے ان کو دیکھ سکوں ان کے بزرگی کی وجہ سے. وَلَوْ سُئِلْتُ عَنْ أَصْفَهُ مَا أَطَقْتُ، اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ تم سرکار کے اوصاف بیان کرو تو میں اوصاف بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. لَأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنِي مِنْهُ، اس لیے کہ میں نے آنکھ بھر کے انہیں نہیں دیکھا. وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر میں اسی حال پہ مر جاتا تو مجھے امید تھی کہ میں جنتی ہوتا. ثم ولینا اشیاء ما ادری ما حالی فیہا، پھر مجھے کچھ چیزوں کا والی اور حاکم بنایا گیا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا حال اس میں کیسا. تو جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت کو نہ لے جانا اور نہ آگ کو لے جانا. فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي، تو
تو جب تم مجھے دفن کر دو فشنوا علی التراب، تو میرے اوپر مٹی ہر طرح سے ڈال دینا، ثم اقیموا حول قبری، پھر میرے قبر کے پاس اتنی دیر کھڑے رہنا، ٹھہرے رہنا، ما تنحر جزور، جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے انسیت حاصل کروں اور دیکھوں ماذا اراجع بی رسول ربی کی، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ یعلا بن مسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن جبیر سے سنا، یہ حدیث بیان کر، یحدث عن ابن عباس، و ابن عباس سے روایت کرتے تھے کہ ان ناسا من اہل الشرک قتلوا فاکثروا وزنوا فاکثروا، کہ کچھ مشرکین نے قتل کیا تو خوب کیا اور زنا کیا تو خوب کیا، پھر وہ سرکار کی خدمت میں آئے، فقالوا ان الذي تقول وتدعو لحسن، آپ جو بات کہتے ہیں اور جس مذہب کی طرف بلاتے ہیں وہ بہتر ہے، ولو تخبرنا ان لما عملنا کفارۃ، اگر آپ ہمیں خبر دے دیتے کہ جو ہم نے کیا ہے، ان لما علمنا کفارۃ، کہ ہماری بدعمالیوں کا کوئی کفارہ ہے، فنزل، تو یہ آیت نازل ہوئی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو ایسا کرے گا تو گناہ سے وہ ملے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس باب کی حدیث سے اسلام، ہجرت اور حج کی عظمت و رفعت اور ان کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ما قبل کے معاصی کا ایک کفارہ۔ اس حدیث میں قریب المرگ کے پاس رہنے والوں کو تنبیہ ہے کہ وہ مرنے والے کو بتائیں کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں اور اس کے عفو و کرم سے نا امید نہ ہو۔ اس کے سامنے وہ آیتیں پڑھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آخرت میں عفو و کرم اور معرفت کی بشارت دی ہے۔ مرنے والے نے اپنی زندگی میں جو نیک اعمال کیے ہیں وہ اسے یاد دلائے تاکہ اسے اپنی مغفرت کی امید ہو چلے، ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پر اس کا خاتمہ ہو، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اپنے والد حضرت عمرو بن عاص کو دم مرگ یاد دلایا کہ سرکار نے آپ کو فلاں فلاں چیز کی بشارت دی ہے۔ اس حدیث سے حیات برزخ کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا مٹی دینے کے بعد تم لوگ اتنی دیر تک میری قبر کے پاس کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا، تاکہ میں تم سے معانست کر سکوں اور دیکھوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میت کا انس حاصل کرنا اور غور و فکر کرنا بغیر حیات کے ممکن نہیں۔ اس حدیث میں عذاب قبر اور منکر نکیر کے سوال کا بھی ذکر ہے اور یہی اہل حق کا مذہب ہے۔ اس حدیث میں قبر پر مٹی ڈالنے کا بھی ثبوت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنازے کے ساتھ رونے چلانے والوں کو لے جانا اور جنازے کے ساتھ آگ لے جانا یہ منع، جس میں نوحہ حرام ہے اور آگ لے کر جانا جاہلیت کا شعار ہے اور یہ مکروہ ہے۔
باب و بیان حکم عمل الکافر اذا اسلم بعد، یہ باب ایمان لانے کے بعد کافر کے پہلے اعمال کے حکم کے بیان میں ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت حکیم بن حزام ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، ارائیت امورا کنت اتحنس بها فی الجاہلیہ هل لی فیہا من شیء، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ ایام جاہلیت میں جو میں نے نیک کام کیا ہے کیا میرے لیے اس میں کچھ اجر ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم انہی نیک کاموں پر اسلام لائے ہو جو تم پہلے کر چکے ہو۔ حکیم بن حزام ہی کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے سرکار سے عرض کیا ہے، رسول اللہ ارائیت امورا کنت اتحنس بها فی الجاہلیہ، آپ مجھے ان باتوں کی خبر دیں کہ جن کو میں دور جاہلیت میں عبادت کے طور پہ کرتا تھا، مثلا صدقہ، غلاموں کو آزاد کرنا، صلہ رحمی، کیا اس میں اجر ہے؟ سرکار نے فرمایا، اسلمت علی ما اسلفت من خیر، کہ تم انہی نیکیوں پر اسلام لائے ہو جو تم پہلے کر چکے ہو، یعنی اسلام لانے پر تمہاری نیکیاں برقرار رہیں گی، یہ کہنا چاہیے۔ حضرت حکیم بن حزام کی تیسری روایت جو ہے یہ ہے کہ کنت افعلھا فی الجاہلیہ، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو میں جاہلیت میں کرتا تھا۔ ہشام کی روایت میں اتبرز بہا، کہ کچھ نیک کام کرتا تھا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اسلمت علی ما اسلفت لک من الخیر، تم نے اسلام قبول کیا اسی حالت پر جو تم نے پہلے کیے ہیں خیر کے کام۔ میں نے عرض کیا، فواللہ لا ادع شیئا صنعتہ فی الجاہلیہ الا فعلت فی الاسلام مثلہ، تو بخدا میں کوئی ایسا کام نہیں چھوڑوں گا جس کو میں جاہلیت میں کرتا تھا، الا فعلت فی الاسلام مثلہ، مگر اسلام میں میں اسی کی طرح کروں گا۔ حکیم بن حزام کی ایک تیسری روایت ہے، چوتھی روایت، کہ ان حکیم ابن حزام اعتق فی الجاہلیہ 100 رقبہ وحمل علی 100 بعیر، حکیم بن حزام نے دور جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے، اور وحمل علی 100 بعیر ثم اعتق فی الاسلام، اور 100 اونٹ سواری کے راہ خدا میں صدقہ و خیرات کیا، ثم اعتق فی الاسلام 100 رقبہ، پھر 100 لوگوں کو آزاد کیا، وحمل علی 100 بعیر، اور 100 اونٹ کو نبی اور اللہ کی راہ میں قربان کیا، پھر سرکار کی خدمت میں آئے۔ حضرت سیدنا حکیم بن حزام یہ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد کے بھتیجے اور حضرت زبیر بن عوام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔
جنگ بدر میں کفار کی طرف سے شریک تو ہوئے تھے لیکن بھاگ کر پھر واپس چلے آئے تھے۔ کبھی جب یہ بہت بڑی قسم کھاتے تو کہتے قسم ہے اس کی جس نے مجھے جنگ بدر کے دن بچا دیا۔ یہ عہد جاہلیت میں بہت نیک کام کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی وہ سارے نیک کام کرتے رہے۔ دارالندوہ آپ ہی کے قبضے میں تھا، آپ نے ہی اسے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر 1,00,000 درہم میں فروخت کیا تھا۔ یہ سارے درہم اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ ابن زبیر نے فرمایا کہ تو نے قریش کی عزت کی چیز فروخت کر دی۔ انہوں نے جواب دیا کہ اب پرہیزگاری کے سوا کسی چیز کی عزت باقی نہیں۔ حدیث شریف میں کنت اتحنس بها فی الجاہلیہ، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کرنا، بتوں سے علیحدہ رہنا۔ اسلمت علی ما اسلفت من خیر، بعض ائمہ مثلا امام عبداللہ مازری نے اس حدیث کو ظاہر پر محمول نہ کر کے یہ توجیحات کی ہیں۔ نمبر 1، حالت کفر میں جو تم نے نیکیاں کی ہیں اس کی وجہ سے تمہاری طبیعت نیک ہو گئی ہے اور انہی کی بنیاد پر تم میں نیک کام کی عادت پیدا ہو گئی ہے۔ اب تم اس عادت اور طبیعت سے اسلام میں بھی فائدہ اٹھاؤ گے، یہ مطلب۔ دوسرا جواب ہے حالت کفر میں کی گئی نیکیوں کی بنا پر تم تعریف و توصیف کے مستحق ہوئے اور یہ حالت اسلام میں بھی باقی رہے گی۔ تیسرا جواب ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہیں نیک کام کرنے کا ثواب اوروں کے اعتبار سے زیادہ ملے گا، اس لیے کہ تم قبل اسلام بھی نیک کام کر چکے ہو۔ یہ توجیحات امام مازری نے اس لیے کی ہے کہ کافر کا تقرب صحیح نہیں ہے، کافر جو بھی نیک کام کرتا اس پہ اجر نہیں ہے، لہذا اسے طاعت پر ثواب نہیں ملے گا اور وہ مطیع غیر متقرب ہوگا۔ امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگلی نیکیوں ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام لانے کی توفیق مرحمت فرمائی اور پہلی نیکیاں حسن خاتمہ کی دلیل ہیں۔ بعض محققین نے اس حدیث کو ظاہر پر محمول کیا ہے، اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ جب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب تمہاری کفر کی حالت کی نیکیاں بھی ضائع نہیں کی جائیں گی بلکہ ان کا بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ البتہ اگر تیرا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے تو ساری نیکیاں بیکار چلی جائیں گی۔ ان حضرات نے دلیل میں حضرت ابو سعید خدری کی وہ روایت پیش کی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے تھے کہ جب کافر اسلام لے آئے پھر اس کا اسلام اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کو لکھے گا جو وہ کر چکا ہے اور ہر برائی کو مٹائے گا جو وہ کر چکا ہے، اور وہ اسلام کے بعد جو نیکی کرے گا تو ایک نیکی کے بدلے اس سے 700 نیکیوں کا ثواب لکھے گا۔ برائی کے بدلے ایک ہی برائی لکھی جائے گی، مگر جب اللہ اسے بھی معاف فرما دے گا تو ایک برائی بھی نہیں لکھی جائے گی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر کو اسلام لانے کے بعد کفر کی حالت میں کی گئی نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ امام نووی کا بھی یہی موقف ہے کہ اسلام لانے کے بعد اسے حالت کفر میں کی گئی نیکیوں کا اجر ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ فقہا نے کہا ہے کہ کافر کی عبادت صحیح نہیں ہے اور اگر وہ اسلام قبول کر لے تو حالت کفر کی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے احکام کی روح سے اس کی عبادت صحیح نہیں ہے اور آخرت کا ثواب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ آخرت میں بھی اس پر ثواب نہ ہوگا تو اس کا ایک قول مذکورہ حدیث صحیح سے رد کر دیا جائے گا، اور کفار کے بعض افعال کا تو دنیا میں بھی اعتبار نہیں ہے۔ خود فقہا فرماتے ہیں کفار کے بعض افعال کا دنیا میں بھی اعتبار ہے۔ خود فقہا فرماتے ہیں اگر کافر پر حالت کفر میں کوئی کفارہ مثلا زہار وغیرہ کا کفارہ واجب ہو تو اسے حالت کفر میں ادا کر دے تو یہ کافی ہوگا،
اور اسلام لانے کے بعد اسے دوبارہ کفارہ دینا لازم نہ ہوگا۔